السلام علیکم۔ کیسے ہیں سب دوست؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو فراڈی ہوتے ہیں ان کا جو پیٹ ہوتا ہے نا، وہ صرف اور صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی پیسہ اربوں خربوں کے حساب سے ان کو دے دیا جائے، کبھی بھی وہ ان کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ تو یہ سیف الرحمن نیازی اور راجہ ریاض، یہ بھی انہی کی ایک کڑی ہیں۔ انتہائی بڑے فراڈی، دو نمبر، ایک پوری پلاننگ کے ساتھ بہت بڑا پہلے فراڈ سیف الرحمن نیازی نے کیا، اور اینڈ کے اوپر یہ راجہ ریاض جو بہت ہی پرانا فراڈی ہے، بہت بڑا فراڈی ہے، یہ شامل ہو گیا۔ اب راجہ ریاض تک میری یہ آواز پہنچائیں۔ راجہ ریاض سے میں چند سوال کرنا چاہتا ہوں جو مجھے اس کے جواب دے۔ مثال کے طور پہ سیف الرحمن نیازی نے بی فار یو کمپنی بنائی۔ سیف الرحمن نیازی نے لوگوں کا اربوں کا فراڈ کیا۔ اب مثال کے طور پہ میں نے 1 لاکھ روپیہ دیا سیف الرحمن کو، جو کہ سیف الرحمن کے پاس چلا گیا، یا تو وہ بینک اکاؤنٹ میں ہے یا کہیں بھی چلا گیا، وہ سیف الرحمن کے پاس گیا۔ اب سیف الرحمن میرا 1 لاکھ روپے لے چکا ہے، راجہ ریاض نے نہیں لیا، سیف الرحمن نیازی نے لیا ہے۔ تو راجہ ریاض سے کوئی یہ پوچھے، اس فراڈی سے یہ کوئی پوچھے، اب مثال کے طور پہ جیسے کہہ رہا ہوں کہ سیف الرحمن نیازی نے کسی کا 1 لاکھ روپیہ لیا اور میں نے ایک نئی کمپنی بنائی، میں یہ کسی کو کیوں کہوں گا کہ اگر تم نے سیف الرحمن نیازی کو 1 لاکھ روپے دیے ہیں تو وہی 1 لاکھ کا 25% مجھے دو، 25,000 روپے مجھے دو، میں 1 لاکھ کا 3 لاکھ روپے یعنی 25,000 روپے کا 3 لاکھ روپے 36 مہینے میں دوں گا۔ کیا میرے سر میں درد ہے؟ کیا میں کوئی پاگل کتے نے مجھے کاٹا ہے؟ کیوں میں کہوں گا؟ لوگوں کی اربوں خربوں کا جو پیسہ ہے، یعنی 1 ارب ہے، تو 1 ارب کا 25 کروڑ روپے لے کے لوگوں کو 3 ارب روپے میں کیوں دوں گا؟ کیا میرے سر میں درد ہے کہ میں 25 کروڑ روپے لے کے لوگوں کو 3 ارب دوں گا؟ تو یہ ایک بہت بڑا فراڈی انسان ہے۔ شکل سے ہی اس کی شکل جو ہے وہ فراڈیوں سے ہی ملتی جلتی ہے، اور اس نے جو انٹری ماری اور لوگوں کو 1.5 سال تک چونا لگاتا رہا، اپنی گندی گندی آواز سے لوگوں کو بہکاتا رہا، لوگوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس نے جو ٹھنڈک دی لوگوں کو، جو لوگ کسی طرح ٹھنڈے رہیں اور میں اپنا کام نکالوں۔ تم ہوتے کون تھے سیف الرحمن نیازی کے؟ تم رشتہ دار ہو؟ تم چاچا ہو؟ تم ماما ہو؟ تم کون ہو؟ کیا لگتے ہو سیف الرحمن نیازی کے کہ بیچ میں کود پڑے اور اس کے حق میں بولنا شروع ہو گئے؟ 2 نمبر انسان تھے، پیسہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے لوگوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اور یہ پھر 2 نمبر کیش ورتھ بنانے کے لیے، اب جس میں فراڈ پہ فراڈ کرنے جا رہے ہو۔ میں نے اگر کسی بینک کو پیسہ دیا ہے اور بینک مجھے کہتا ہے کہ پیسہ تم مجھے دے چکے ہو، اگر نکلوانا چاہتے ہو تو جتنی تمہاری بینک کے اندر پیسہ پڑا ہوا ہے اس کا مجھے 25% دو، پھر میں پیسے دوں گا۔ تو یہ تو وہ مثال ہو گئی۔ فراڈیو، ہم نے پیسہ دیا، لوگوں نے پیسہ دیا، اپنا پیسہ لینے کے لیے ہمیں 25% کیوں دینا پڑے گا؟ ہم کیوں 25% دیں؟ یہ 2 نمبر لوگ ہیں۔ ایک بہت بڑا فراڈ کیش ورتھ کرنے جا رہی ہے، جو پیٹ سیف الرحمن کا بی فار یو سے نہیں بھرا، وہی اب کیش ورتھ سے دوبارہ بھرنے جا رہا ہے 25% لے کے، اور وہ سکون سے بیٹھا ہوا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب راجہ ریاض جیسے فراڈی کو اس نے آگے کر دیا ہے، تو یہ فراڈ اسی طرح سے ہی چلتا ہے۔ اگر سیف الرحمن نیازی اور راجہ ریاض مل چکے ہیں، اگر ایک ہو چکے ہیں، تو سیف الرحمن کے پاس پیسہ گیا، وہ ہمیں واپس کر دے۔ کہاں گئی اس کی کمٹ بسیں؟ وہ تو نیب کے پاس نہیں تھیں، کمٹ بسیں تو کوئی بینک اکاؤنٹ کے اندر نہیں تھیں، اتنی ساری کمٹ بسیں تھیں، وہ کدھر چلی گئیں؟ اس کے بعد جو سپر سٹور کھولا تھا
براوو سپر سٹور ملتان کے اندر کروڑوں کا، وہ پروڈکٹس کدھر چلی گئیں، وہ پیسہ کدھر چلا گیا؟ وہ تو نیب کے بینک اکاؤنٹ میں انہوں نے باؤنڈ نہیں کیا، تو وہ کہاں چلا گیا؟ اس کے علاوہ جو اور پروجیکٹس اس نے لگائے تھے، بہت موٹر سائیکل کی فرنچائزز اس نے جو لی تھیں، اتنا سارا پیسہ جو اس نے بنایا تھا، وہ کدھر گیا؟ وہ تو بینک اکاؤنٹ کے اندر نہیں تھا۔ اور ان کا اپنا کہنا تھا، سیف الرحمان کا، ہم کرپٹو کرنسی پہ انویسٹ کرتے ہیں، ہم ٹریڈنگ کرتے ہیں۔ تو ان کا جو ٹریڈنگ کا پیسہ تھا، اتنی ٹریڈنگ ہوتی رہی، اس کا پیسہ کہاں چلا گیا؟ تو وہ بھی کسی کو کوئی نہیں پتہ۔ تو یہ سارا کا سارا اس کی نیت، یہ بیسیکلی گندا انسان ہے، یہ کرنے ہی فراڈ آیا تھا۔ اور ابھی بھی اس کا جب پیٹ نہیں بھرا تو اس نے پھر سے ایک نیا فراڈ راجہ ریاض کو آگے کر کے 25% لوگوں کی انویسٹمنٹ لے کے پھر سے لوگوں کو ایک فراڈ پہ یہ دوبارہ اس طرف چل پڑا۔ لیکن اب اس کا ہمیں کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا، اور B4U کے جتنے بھی ممبرز ہیں سارے مل کے اس کا حل ہمیں نکالنا پڑے گا، اور ہمیں سپریم کورٹ کی طرف جانا پڑے گا۔ ہمیں یا دھرنا دینا پڑے گا، یا اب سپریم کورٹ کی طرف جانا پڑے گا کہ اتنے سال ہو چکے ہیں اور غریب لوگوں کا ابھی تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔